اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے ڈے 36 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ کہف کمپلیٹ کر لیا اور ہم لوگ 16 پارے میں ہیں۔ اب ہم سورہ مریم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے پہلے اس کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سورہ سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر تیزی سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا جو سورہ مریم ہے، یہ سورہ مریم علامتی طور پہ نام رکھا گیا ہے۔ صرف مریم علیہ السلام کا یہ پورے سورہ میں ذکر نہیں ہے یا صرف ان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ علامتی طور پہ ہے، تھوڑا سا ذکر ہے۔ پھر آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دوسرے انبیاء اکرام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، یہ تمام دوسرے انبیاء اکرام کا بھی اس کے اندر ذکر ہم کو ملیں گا۔ شروع سورہ ہو رہا ہے زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بیوی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے آلریڈی سورہ آل عمران میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر بھی پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کون سے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے اور کیا اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ مریم بولتے ساتھ ہی ایک چیز ہمارے دماغ میں جو ہے ٹنگ بول کے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریگننسی میں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ سورہ مریم پریگننسی میں پڑھا جاتا ہے یا پڑھنا چاہیے یا پھر پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ اس کا طریقہ میں بتا دوں کہ سنت سے کوئی روایت سے، کوئی حدیثوں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ سورہ مریم پریگننسی کے دوران یا ڈیلیوری کے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے یا پڑھنے سے اس کا کوئی یعنی کہ آسانی سے ہوتی یا پھر نیک صالح اولاد ہوتی، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر کیا ہے بھائی، کیا کریں گے، پڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو قرآن تو پوری کی پوری شفا ہے، کوئی بھی حصہ قرآن کا پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اچھی ماں کے طور پہ، ایک اچھی اولاد کے طور پہ کیا گائیڈ لائنس ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ گائیڈ لائنس ہم کو دیتے ہیں، وہ آپ ترجمے سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ صرف عربی پڑھ لے رہے، بلکہ ترجمے سے اگر پڑھنا ہے تو ترجمے سے پڑھیں، اور اس کے اندر سے جو گائیڈ لائنس ہیں وہ ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، انفیکٹ ایسا تصور کرنا یا اس کو کوئی اپنی مرضی سے اس کی فضیلت بنا لینا، پھر یہ کہیں نہ کہیں پھر بدعت میں فال ہوگا۔ تو بہرحال سورہ یوسف پڑھنا ہے اچھے بیٹے کے واسطے، یا پھر سورہ مریم پڑھنا ہے ایزی پریگننسی کے لیے، تو یہ سارے چیزیں صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، خاص طور پہ آیت شفا جو ہے، جیسا آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، قل کے جو سورہ ہے، تو یہ آیت شفا جو ہے یا سورہ جو شفا کے طور پہ ہے، تو وہ البتہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر ان جنرل سارے سوروں کے ساتھ ایون سورہ مریم بھی پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مخصوص نہ کر لیں خاص پورے یہ 9 منتھ پڑھنے کے لیے، 9 منتھس پڑھنے کے لیے۔ چلیے، تو یہ اس کا ایک تو مریم ہم اس کا نام دیکھ لیے، ٹھیک ہے، کہ علامتی طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا تھوڑا سا ذکر اس کے اندر ہے۔ اور اس کا زمانۂ نزول اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ اس کا دور تھرڈ دور ہی لیں گے اپن، تو تھرڈ دور یعنی کہ 5 سے 10 کے درمیان پر ہجرت حبشہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہجرت حبشہ کی پہلی ہجرت حبشہ جو ہوئی وہ کب ہوئی؟ 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں یہ ہجرت حبشہ پہلی پیش آئی، جب بہت زیادہ ظلم اور ستم بہت زیادہ ہو گیا، برداشت کے باہر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ اگر کوئی یہاں پر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہجرت کر حبشہ کی طرف جائے۔ اور وہاں پر کا جو بادشاہ ہے، نجاشی بادشاہ، وہ کرسچن بادشاہ تھا اور صحیح مذہب پر تھا، اور وہ زمانے کا یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والا تھا، تو اور پھر انصاف پسند بھی تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے، تو پہلی ہجرت میں 12 صحابہ اکرام اور یعنی کہ مرد اور 4 عورتیں اس کے اندر ہجرت کر حبشہ کی طرف نکل کے چلے گئے۔ اور اس کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکنڈ جو بیٹی تھے
رقیہ رضی اللہ عنہ انہوں بھی اس میں شامل تھے، اور یہ پہلا گھرانہ تھا لوط علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کیا ہے۔ تو خیر پھر اس کے بعد سیکنڈ ہجرت حبشہ پھر سے اور ایک بار پیش آئی، اور اس میں 82-83 تقریباً مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ تو بہرحال جب یہاں پر یہ امپورٹنٹ اب یہ ہے کہ جب وہ لوگ مسلمان یہاں پر سے مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تو ہر ایک گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر مبتلا تھا، یعنی کہ ہر کسی کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی ہجرت کر چکا تھا۔ تو اب گھر والوں کو بے چینی، اور پھر کہ بھئی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے ناک کے نیچے سے وہ لوگ چلے گئے اور ہم ان کو روک بھی نہیں سکے، کیونکہ یہ چھپ کے جو ہے آہستہ سے خفیہ طور پر ہجرت کرتے تھے، چلے اناؤنس کر کے نہیں جاتے تھے یا بول کر نہیں جاتے تھے یا معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ آہستہ سے چلے آتے تھے۔ تو اب وہ جو فیملی ممبرز تھے وہ لوگ اتنے بے چین ہو گئے کہ ہمارے ایک تو مذہب بھی چھوڑ دیے اور پھر دوسرا ہجرت کر کے چلے گئے، اور یہاں پر تھے تو ہم ان کو ستاتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، پر اب یہاں پر سے دور ہے اور مزے سے اپنے دین پر، نئے دین پر عمل کر رہے، تو پھر ہم جو ہے یہ بالکل نہیں برداشت کریں گے اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ہجرت کرنا بھی ان کو جو ہے چبھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ لوگ یہ سوچے کہ کیسا بھی طریقے سے مسلمانوں کو واپس لائیں اور پھر ان کو جو ہے پھر دوبارہ ان کو ستائیں اور واپس اپنے ہی مشرکانہ دین کے اوپر پھیر لیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی شرارت ہے۔ تو یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص جو ابھی ایمان لے، بعد میں وہ ایمان لے کر آئے تھے، تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں جو تھے مشرکین کی طرف سے نجاشی کے پاس وہ لوگ بھیجتے ہیں، اور بھیج کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہجرت کر کے، یہ ہمارے یعنی کہ شہر کے یا پھر ہمارے پاس کے جو ہے بھگوڑے ہیں، یہاں پر بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو واپس کریے، کیونکہ وہ ہمارے دین کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اور چلو ہمارے دین کو چھوڑے پر آپ کے دین میں بھی ان لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارا تو دین چھوڑ دیے پر آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نیا دین اپنی مرضی سے جو ہے یہ لوگ نیا دین بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ اسی لیے بولے وہ کہ تاکہ نجاشی کو صحابہ اکرام کے خلاف بہکائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو عیسائیت کو بھی یہ قبول نہیں کرے، عیسائیت کے علاوہ بھی ایک نیا مذہب یہ لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ جب باتیں سنا، اور پھر کیا کرے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ مکہ کے سرداروں کے کہنے پر بہت سارے تحفے لے کر گئے اور نجاشی کو بہلانے پسلانے کی کوشش کرے، کان بھرنے کی کوشش کرے اور اپنی خیرخواہی کا اظہار کرے اور بولے کہ دیکھیے اب آپ کیا کریے، ہمارے یہ تمام جتنے بھی لوگ ہمارے آئے ہوئے ہیں آپ سب کو ہمارے کو واپس کر دیجئے۔ تو نجاشی انصاف پسند تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سنوں گا تو میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اب انہوں یہ کرتے ہیں کہ بلاتے ہیں مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تو اس میں سارے مسلمانوں کی اتفاق سے یعنی کہ مشورے سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے بھائی تھے، تو ان کو امیر بنائیں گے، انہوں بات کریں گے ہماری پورے مسلمانوں کی طرف سے ایز اے ریپرزینٹیٹیو۔ تو انہوں آ کر یہاں پر نجاشی کے دربار پر آتے ہیں اور آ کر پھر اپنی صفائی میں جو بولنا ہے وہ بولتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ہم وہ دین کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے ہیں اور وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر نجاشی پوچھتے ہیں کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ یہ جو تم دین بتا رہے اس کے بارے میں کوئی تمہارے پاس یعنی کہ کوئی تعلیمات ہے، تم کچھ سنا سکتے ہو اس کے متعلق؟ تو پھر جب جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم سناتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری اور بڑی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ مریم جعفر رضی اللہ عنہ جو سنا رہے وہ ہجرت سے پہلے نازل اللہ تعالیٰ کر دیے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ مریم نازل ہو گئی تھی اور صحابہ اکرام اس کو پڑھ لیے تھے، سیکھ لیے تھے، یاد کر لیے تھے، حفظ کر لیے تھے اور ان کے پاس یہ چیز ریڈی تھی۔ اب دیکھیں کہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، حکمت معلوم ہے، فیوچر معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ موقع آئے گا جہاں پر یہ نجاشی بادشاہ کو یہ سنانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا پہلے کا پہلے اپنے نبی کو اور اپنے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کیسا پہلے کا پہلے پریپیئر کر رہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو اب مکے کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا پھر جو ہے زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ مکہ میں عیسائی نہیں تھے، رائٹ، مدینے میں عیسائی تھے، مدینے میں یہود تھے۔
تھے. تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں میں یہ تمام قسم کی آیتیں زیادہ ملتی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو سورہ طٰہٰ میں بتاؤں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکی دور میں جو ذکر ہے وہ کس انداز میں ہوتا ہے اور مدنی دور میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کس انداز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے سورہ مریم نازل فرما دیے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ اکرام ریڈی ہے اور اس قابل ہیں کہ اب نجاشی کے سامنے اس کو جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ طریقے سے سمجھائیں. تو اب یہاں پر جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم پڑھ کر سناتے ہیں اور جب سورہ مریم نجاشی کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور جب انہیں پھر اس کے بعد اترتا ہے اپنی کرسی سے اتر کر ایک نیچے سے تنکا اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تنکے سے بڑھ کر جو اس میں بات بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ قرآن کی جو آیتوں میں بتایا جا رہا ہے، یہ تنکے سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی کچھ اور نہیں تھے، یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں تھے. جو یہاں پر یہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عبد تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو بالکل انہوں اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں تھے. یعنی کہ اس کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ غلط عقیدہ اس کا نہیں تھا. تو اس نے یہ بتایا. اور پھر دوسری بات یہ بتایا کہ یہ بالکل سیم بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اور یہ جو تعلیمات اب جعفر رضی اللہ عنہ پڑھ کر سنا رہے، یہ گویا ایسا ہے کہ ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والی جو ہے ایک ہی سورس ہے اس کا مطلب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی بھیجے تھے وہی تعلیمات سیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بھیجے. اور پھر جو ہے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو آئے ہوئے تھے بہکانے کے لیے اور جھوٹ بول کے جو ہے بہکا رہے تھے نجاشی بادشاہ کو، تو پھر اس نے یہ کیا کہ تمام تحفے واپس کر دیے ان کے اور بولے کہ یہاں پر سے چلے جاؤ، میں بالکل یہ مسلمانوں کو تمہارے ہاتھ میں نہیں دینے والا ہوں اور پھر اب ان کی ذمہ داری اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اب میری رہے گی. تو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا، مومنوں کا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال لگا کر اپنی گھر بار چھوڑ کر جو نکلے تھے ان کی کیسی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور نجاشی کے دل میں جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے نرمی ڈال دی اور محبت ڈال دی. اور پھر بعد میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو نجاشی جو بادشاہ تھا وہ پھر ایمان بھی قبول کر لیا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا اس کا. اور پھر اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو غائبانہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھوائی. تو بہرحال اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یعنی کہ ہم جو یعنی کیا ہے حبشہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ جو سورہ ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ بغیر اس کے جو ہے ایک کمپلیشن والی سینس جو ہے اپنا نہیں فیل کریں گے، تو ایسوسیٹڈ واقعہ تھا اسی لیے میں یہ بتا دی. بہرحال اس کا زمان نزول اتنا یاد رکھ لیجئے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا اس کا زمان نزول ہے اور 5 اور 10 درمیان، 5 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان، یعنی کہ تیسرے دور کا یہ سورہ ہے. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اب دیکھیں کہ سیدھا سورہ کس سے شروع ہو رہا؟ زکریا علیہ السلام سے شروع ہو رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے، کیونکہ ایون زکریا علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی یحییٰ علیہ السلام تو وہ بھی ایک انہونی اور پھر یعنی کہ نیچرل طریقے سے ہٹ کر ہوئی کہ وہ دونوں بھی نہ زکریا علیہ السلام اولاد کے قابل تھے نہ ان کی بیوی اولاد کے قابل تھی، پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد نوازی. تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر آتا ہے اور بہت امید والی آیتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو یعنی کہ جس کو جو اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ امید والی یہ آیتیں ہیں. اور اس کے اندر
صرف اولاد کی نہیں بلکہ ہر ایک قسم کی دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آؤٹ آف یعنی کہ بالکل جو طریقہ ہے نیچرل جو طریقہ ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کوئی چیز کرنے پر قادر ہے. کوئی بھی چیز کر سکتے اللہ تعالیٰ. ہم یہ نہیں سوچنا کہ بھئی ارے یہ کیسا پاسبل ہے, ٹھیک ہے دعا تو کر لے رہی ہوں پر کیسا پاسبل ہے, میرے کو یقین ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے. تو اپن پہلے کا پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے ہی نا امید ہو جاتے ہیں, یا دعا کر کے یہ اتنے کوائٹ شیور رہتے اپن کہ یہ پاسبل ہے ہی نہیں, کیسا ہو سکتا بھائی, ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم وہ نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کریں گے اور اس کے بدلے ہم کو اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز عطا کریں گے. پر ایک بات یہ یاد رکھ لیں, اب تاخراتیں بھی ہے آپ لوگوں کو, آلریڈی میں تاخراتوں کا ریمائنڈر بھی دے چکی ہوں, تو ضرور آپ لوگ چیک کر لیجئے ریمائنڈر. تو دیکھیے کہ کیا بتا رہی تھی میں, ہاں کہ دعا کرنے سے انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا, نا مراد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی کہ دعا کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دعا کرے اور وہ دعا کا اس کو فائدہ نہ ہو. کیسا بھی کوئی بھی طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے, جو 3 طریقے ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ قبول ہوتی یا اس کے بدلے کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے یا قیامت میں اس کا اجر ملتا ہے. بہرحال انہیں دعا کرنے کے بعد انسان کی بیکار نہیں ہوتی دعا, کیسا بھی کوئی بھی انداز میں اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اب زکریا علیہ السلام کی ایک مثال دے رہے, کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرو اس رحمت کا, یعنی کہ وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, کس کے اوپر, میرے اپنے بندے زکریا کے اوپر تھی, اور یا زکریا پر کی تھی, جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اب کیسا پکارنا ہے دیکھو, اب اللہ تعالیٰ بتا دے رہے. دیکھیے کتنی پیاری آیتیں ہیں کہ جب اس نے کیا کیا, چپکے چپکے سے اپنے رب کو پکارا, آہستہ سے. ہم بھی دیکھیں کہ بھائی جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کونے روم میں جو ہے چلے جائیں اور چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرے, باتیں کرے اور چپکے چپکے سے اللہ کو پکارے. اس نے عرض کیا, کیا بولے, اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھوکھلی ہو گئی ہے, یعنی کہ اپنی کمزوری کا اظہار کرے, اپنی کمیوں کا اظہار کرے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. اب سب سے پہلے جو بات انہوں بتا رہے دعا میں, وہ سب سے پہلے یہ بات بتا رہے کہ میں آج تک آپ کے پاس مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا, یعنی کہ ہمیشہ میری دعا سنی ہی گئی. میں بغیر مانے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا عطا کیا, تو سوال ہی نہیں ہے کہ میں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ عطا نہیں کریں گے, اور آج تک ہوا بھی نہیں ایسا کہ تو نے عطا نہیں کیا. کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہوں اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی جو باتیں یعنی کہ چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھ جاتے کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی, تو انہوں اس کو نہیں قبولیت کی کیٹیگری میں شامل نہیں کرتے. یعنی کہ ایک بندہ دعا کر رہا, ٹھیک ہے, اب وہ دعا سامنے سے قبول نہیں ہو رہی, دکھ رہا اس کو کہ بالکل بھائی یہ مانگا تھا یہ نہیں ملی, پر وہ جو نیک صالح بندہ ہوتا ہے, مومن بندہ ہوتا ہے, انہیں اس کو نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کی کیٹیگری میں وہ دعا کو نہیں ڈالتا, بلکہ یہ کیٹیگری میں ڈالتا کہ ضرور اس کے پیچھے حکمت تھی جو میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیونکہ مومن جب دعا کرتا ہے تو نہیں قبول ہونے والی کیٹیگری میں ایک بھی چیز نہیں آتی, ایک بھی چیز نہیں آتی. یہ بات ہم کو یاد رکھ لینے کا ہے, یا تو حکمت ہے یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے, تو اس کو یہ یقین ہوتا. تو اسی لیے جو ہے یہاں پر زکریا علیہ السلام پورے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے کہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں کوئی دعا کرا اور نامراد ہوا, تیری طرف سے جو ہے نا امید ہوئی, مجھے ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ تو نے عطا کیا ہے. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کے برائیوں کا خوف ہے, یعنی کہ ان کی جو قوم تھی, اب بھائی بند کا مطلب کیا ہے, ایک تو مراد ان کی قوم تھی, یا دوسرا جو ہے ایون ان کے جو خود کے جو ریلیٹیوز تھے, تو ان لوگ جو ہے ان کی جو قبیلے کے جو لوگ تھے بہت ہی برائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے زکریا علیہ السلام کے ساتھ. تو انہوں بولے کہ مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں برائی کا خوف ہے, اور میری بیوی بانجھ ہے, یعنی کہ بیوی بھی کمزور ہے اور میں بھی کمزور ہوں, تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرے وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے, اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ دعا کیا کر رہے کہ میں جیسا نبی ہوں, میرا بیٹا بھی ویسا نبی ہو, یا آل یعقوب کی جو یعنی کہ لیگیسی اس کو فالو کرنے والا ہو, اور پھر تیرا پسندیدہ بندہ ہو. دیکھیے کہ دعا ہم اس طریقے سے کرنے کا ہے کہ دعا کس لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو نیک صالح بنائیں گے, تیرے دین کا کام کرنے کے لیے ہمیں اولاد چاہیے, ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سورس بنانے کے لیے ہم کو اولاد چاہیے. ہم یہ دعا کریں, نہ کہ ہم
اپنے دنیا کی ضرورتوں کے لیے. تو اب انہوں کتنی پیاری دعا کر رہے. پھر جواب دیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. تو فوری اللہ تعالیٰ سن لیے دعا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں. کس کی؟ ایک اچھے بچے کی اور جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا نام بھی رکھ دیے کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. ہم نے اس کا نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا تھا. یعنی کہ یہ نام پورے کبھی بھی آدم علیہ السلام سے کبھی بھی یہ نام نہیں رکھا گیا. جواب ملا ایسا ہی. اچھا پھر عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. تو اب دیکھیے کہ انہوں اتنے زیادہ ایکسائٹ ہو گئے اور پھر کیا ہے کہ نا امیدی سے نہیں پوچھ رہے کہ آئی کیسا ہو سکتا جی ایسا، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کنفرمیشن کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ اور یہ کنڈیشن ہے پھر بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ. تو پھر انہوں کیا کرے کہ جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی پیار سے ان کو سمجھا رہے کہ ایسا کیسا، دیکھو جب تم کچھ بھی نہیں تھے میں تم کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں ہوں کہ تم سے پھر وجود میں جو ہے ایک اولاد کو لاؤں. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. مجھے یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ، بس اب آپ میرے کو کوئی نشانی بتا دیجئے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اب دیکھیے کہ بات نہیں کر سکتے، علامت کے طور پہ ہو سکتا زبان بند ہو گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ تو بھی انہوں اپنی قوم کو نصیحت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ کیا کر رہے؟ نصیحت وہ ٹائم پہ وہ سچویشن میں بھی نصیحت کرتے جا رہے. اتنی خیر خواہی اپنی امت کی فکر جو ہے انبیاء اکرام کے دل میں ہوتی ہے. اے یحییٰ، اب دیکھیے کہ اگر ہمارے کو ایسی کوئی خوشخبری مل جائے کہ جو ہے یعنی کہ اتنے سالوں کے بعد یا ایسی عمر میں یا اتنی امپاسبل چیز جو ہے اگر ہم کو ہو جائے تو ہم تو خوشی سے اپنے آپے میں نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو بولنے ہیں تو بہت دور کی بات، ہم خود ہی جتنا اچھلنے کودنے میں رہیں گے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا بھول جائیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ شکر گزاری کا کیا پیارا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی نصیحت کرے. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. اب اللہ تعالیٰ صفات بتا رہے کس کے؟ یحییٰ علیہ السلام کے. کیا ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے اس کو حکم عطا کیا تھا. یعنی کہ جیسا دوسرے بچے کھیل کود میں رہتے، پر یہاں پر یہ یحییٰ علیہ السلام شروع سے جو ہے بہت ہی سلجھے ہوئے اور حکمت سے کام کرنے والے تھے اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بنائے؟ ان کو نرم دل بنائے تھے اور پاکیزہ بنائے تھے. اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. اب دیکھیے کہ بہت ساری صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ہے، پورے صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی حق شناس تھا. کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہم نیکی کے اندر تو آگے رہتے پر اپنے والدین کے ٹورڈز جو نیکی کرنا ہے وہ ہم بھول جاتے. تو یہ دونوں بھی صفات ان کے اندر تھی کہ وہ برم بھی والدی، کہ والدین کے ساتھ بر کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر قسم کی نیکی کرنے والا تھا اور وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا. سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ 3 وحشت کے دن ہیں. پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیٹ میں ایک جو ہے آرام سے رہتا، ایک دم سے جب واپس باہر آتا تو نیا اس کے لیے ماحول رہتا، پریشان ہوتا، رونا چیخنا چلانے شروع کر دیتا. اور پھر اس کے بعد موت تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہے، کتنا سخت وقت ہے. اور پھر دوبارہ یعنی کہ ہوش نہیں رہیں گا انسان کو وہ ٹائم پہ. تو وہ تینوں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا کرے. ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تینوں وقت ہم کو جو ہے یعنی کہ پیدا تو ہو گئے پر اب موت اور ہماری دوبارہ اٹھنے کا جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ یہ دونوں وقت پہ بھی ہم کو جو ہے سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے. موت بھی آسانی سلامتی کے ساتھ کلمے کے ساتھ ہو اور دوبارہ بھی امن اور سکون بے خوف اور بغیر غم کے اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پھر اٹھائے. پھر اس کے بعد اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب یعنی کہ مشرق جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر اس میں چھپ بیٹھی یعنی کہ عبادت کرنے کے واسطے. اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح میں سے یعنی کہ فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورا انسان کی شکل میں وہ نمودار ہو گیا. مریم علیہ السلام ایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے
تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی کہ فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک لڑکے پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہ چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا، اب آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ بنائے بغیر کسی چیز کے، بغیر کوئی شے کے، تو اللہ تعالیٰ کیا ایک ماں کے ذریعے سے اولاد پیدا، ایک بیٹے کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتے؟ اور پھر ڈیفینیٹلی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کیا ہے، بالکل اوپن معجزہ ہے، ایک بڑی نشانی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ دیکھو کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ پر ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے نعوذ باللہ غلط باتیں منسوخ کرنے لگے۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، یعنی کہ یہ کیا ہے، ایک نشانی کے طور پہ تھی اور اپنی طرف سے ایک رحمت رہے گا اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی، یعنی کہ اب جب پریگننسی ہو گئی تو پھر انہوں یہ سوچے کہ اب میں سب کے درمیان اگر میں رہوں گی تو پھر لوگ میرے بارے میں کیسی باتیں کریں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ جو دیندار ہوتے ہیں تو پھر انہوں اچھی باتیں بتانے والے، دین اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو ان کے لیے تو غلط باتیں منسوب کرنا ان کی طرف تو ان کو بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور ہر ایک عورت کے لیے تکلیف دہ عمل ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دور مقام پر چلے گئے۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی یا میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں جو ایک تو تکلیف تھی ان کو، پریگننسی کی تکلیف، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تکلیف بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور پھر دوسرا یہاں پر ایکچولی ان کو جو سب سے بڑی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ اب یہ بچہ ہوں گا تو میں کیا کروں گی یہ بچے کے ساتھ، اور پھر میں کیسا اس کو اپنے جو ہے شہر میں لے کر جاؤں گی، لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ تو وہ جو ڈر تھا ان کو لوگوں کے، یعنی کہ کس طریقے سے میرے بارے میں جو ہے غلط باتیں کہی جائے گی، تو انہوں یہ پریشانی میں تھے، فکر میں تھے، اور پھر ساتھ میں ان کو یعنی کہ تکلیف بھی تھی۔ تو فرشتے نے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا اکیلے نہیں چھوڑتے بلکہ ہر جگہ انتظام کرتے۔ اب یہاں پر فوری فرشتہ ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ فرشتے نے نیچے سے کہا، پینتی سے کہا، پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے ٹہنی کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس آ گئی ان کو اور بول رہے کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ۔ اب یہ کس لیے، پانی اور کھجور کیا انسان کو قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور ایون ڈیلیوری کے ٹائم پہ پریگننٹ وومن کے لیے بھی جو ہے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس کا زیادہ کثرت سے استعمال کریں، پانی اور کھجوروں کا، دونوں چیزوں کا جو ہے خاص طور پہ ڈیلیوری سے پہلے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو آسانی سے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے تمام کام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اس کی ٹہنی کو ہلا۔ اب دیکھیے کہ فرشتہ آ گیا ہوا ہے اور فرشتہ بشارت دے رہا، فرشتہ جو ہے حمل ٹھہرانے میں جو ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کیا فرشتے جو ہے کھجور لے کر آ کر مریم علیہ السلام کے منہ میں نہیں ڈال سکتے یا لا کر جو ہے قریب نہیں دے سکتے؟ پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ تم ٹہنی ہلاؤ اور ہلا کر کھجور گریں گی جب تم لے کر کھاؤ، جو ہے منہ میں خود بخود وہ جو ہے چلے نہیں جائیں گا۔ تو اب یہاں پر اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ تو رزق عطا کرنے والا ہے، پر انسان کو خود بھی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر حال میں، ہر سچویشن میں ہاتھ پیر اس کو مارنا پڑتا ہے۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر کی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ زمانے میں جو سومن کا جو ورڈ ہے تو ہمارے لیے سیام ہے، یہاں پر سومن کا ورڈ ہے۔ سومن میں کیا ہوتا ہے، روزہ میں بات بھی نہیں کی جاتی تھی، اور پھر وہ دیکھے کہ یہاں پر اور ایک چیز سمجھ میں آتی، انی نذرت للرحمن، تو یہ جو نظر ہوتی ہے یا روزہ ہوتا ہے یا جو بھی قسم کی عبادت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اخلاص بھی ہمارے کو اس میں بتا دیا گیا کہ ہر ایک عمل رحمان کے لیے کرنا ہے اور نظر رحمان کے لیے ہی ماننی ہے، کسی اور کے لیے ہم نظر نہیں مان سکتے۔
اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، یعنی کہ بات نہیں کر سکتی میں اشارے سے، اب آپ بتا دو۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، ہائے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی، یعنی کہ اتنی اچھی فیملی سے تم بلونگ کرتے ہو اور تم یہ کیا کام جو ہے کر آئے۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بس اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے کہ دیکھو بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اور پھر جو ہے لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا بولا بچہ؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، یعنی کہ اگر یہ معجزہ جو لوگ دیکھ رہے، ہمارے تصور میں کیا تھا، اگر ہمارے کو ایسا ہوتا تو ہم تو بس اللہ کے سجدے میں گر جاتے نا، فوری مان لیتے، پر دیکھیے کہ یہ قوم اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرنا شروع کر دی۔ جو یہودی تھے وہ بولتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر وہ بچہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں گود میں ہے ماں کے، اور گود میں رہ کر انہوں بول رہے ہیں انی عبداللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا۔ بالکل کیسا بات کر رہے، جیسا بڑے بات کرتے ویسا بالکل ایک چھوٹا بچہ جو ہے بات کرا۔ آپ امیجن کریے کتنا انبلیویبل یہ جو ہے سین ہوں گا، سچویشن ہوں گا۔ اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور بابرکت کیا جہاں میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر انہوں کیا بول رہے، وہ بھی جو ہے بی والدتی، اور میں اپنی والدہ، والدین نے بولے والدہ بولے، یعنی کہ ایک ہی، کیونکہ وہ صرف مریم علیہ السلام کے کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک معجزے کے طور پہ تھے، اور میں ان کا جو ہے ان کا بھی میں حق ادا کریں، یعنی کہ صرف نماز زکوٰۃ اور دین کے کام نہیں بلکہ والدین کا بھی حق۔ دیکھیے اب اس میں کیا زکریا علیہ السلام کے جو ہے آیتوں سے بھی ہم کو یہی سبق ملا، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے کہ کیا کہ ہم کو حقوق اللہ کے ساتھ جو ہے حقوق العباد، اور اس میں سب سے بڑھ کر والدین کا حق بھی ادا کرنے کا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم عبادتیں کریں اور والدین کو بالکل چھوڑ دیں اور بالکل جو ہے ان کا حق ادا نہیں کریں، تو یہ پھر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں رہے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ چیزیں کس کو سنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں نجاشی بادشاہ کو جو ہے سنائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات، ٹھیک ہے، یہ فیکٹس ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اب دیکھیں کہ ایون کرسچینٹی یعنی کہ جب کرسچنس کے ٹورڈز ہم اگر دعوت دے رہے تو یہ آیتیں بہت ہی زیادہ اثر انداز رہیں گی۔ تو وہ پاک ذات ہے، اور جب کسی بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا پروردگار بھی ہے۔ اب کیا ہے دعوت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ان اللہ ربی و ربکم، تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے ابو ہے نہیں بولے، میں ان کا بیٹا ہوں نہیں بولے، بلکہ کیا بولے؟ میں بندہ ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی کریشن میں سے ایک کریشن ہوں، ہاں پر میرے کریشن کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راستہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ میں باہم وہ اختلاف کرنے لگے، مختلف گروہ باہم میں اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، یعنی کہ قیامت کا دن جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوگی۔ اب دیکھو یہاں پر یہ معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے نا، اچھا یہاں اندھے بنے ہوئے، وہاں پر تو سب دکھنا شروع ہو جائیں گا، جنت بھی دکھیں گی، جہنم بھی دکھیں گی، اللہ تعالیٰ کے عذابات اور خود کی جو ہے یعنی کہ رزلٹ بھی سمجھ میں آ جائیں گا۔ آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حالت میں جب یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، پچھتاوے کے سوا
کوئی چارہ کار وہاں پر نہ ہوگا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، یعنی کہ پورے چیزیں کس کی بچے گی؟ صرف اور صرف کوئی نہیں بچیں گا دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو صرف وہ ایک ذات جو ہے باقی رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب چیزیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنے والے ہیں، سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کرو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو کس طریقے سے ہجرت کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے، کیونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ یہاں پر آئیں گا، تو اب وہ اینگل سے ہمارے کو یہ آیتیں دیکھنے کا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یعنی کہ جب بھی سیرت کا یا قرآن کے اندر ذکر آتا ہے، اتنی پیاری پیاری ان کی طرف جو ہے نا صفات منسوب کی جاتی ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، صرف نبی نہیں تھے بلکہ صدیق اور نبی تھے، اور آگے بھی جتنے انبیاء اکرام ہیں گے خاص ان کے ساتھ جو ہے ایک ایک صفت کو جوڑی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حق کو پہچان لینے والے اور سچ کو ماننے والے اور سچ بولنے والے نبی تھے۔ تو پھر انہیں ذرا اس موقع کو یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، محبت سے، پیار سے، نرمی سے، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر فیملی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جو ہے فیملی کی ٹورڈز ہم دعویٰ کا کیا ہمارا طریقہ کار رہنا ہے، یہ بھی ہم کو اس میں سبق ملتا ہے۔ اتنی پیاری دیکھیں کہ کیا خوبصورت طریقے سے انہوں جو ہے بات بتا رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی کہ جب آپ اپنے فیملی ممبرس کو مخاطب کرتے ہیں اور خاص طور پہ اگر والدین کو ہم مخاطب کر رہے ہیں تو اس میں پیار والا انداز ہمارا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر پیار والا انداز اگر ہمارا نہیں ہوگا تو پھر وہ بات فائدہ مند نہیں رہے گی۔ تو اب انہوں دیکھیے کہ کس طریقے سے بات بتا رہے کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے۔ اب لاجیکلی انہوں جو ہے پیار سے اس کو سمجھا رہے، کامن سینس کی باتیں جو ہے بتا رہے اور ان کو سوچنے پر مجبور کر دے رہے، ٹھیک ہے، ضمیر ان کے اندر کا جگا رہے، اور پھر کیا ہے کہ یہ نہیں بول رہے کہ یہ سب غلط ہے، دیکھو آپ جو کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، کیا تو بھی کر رہے ہیں، دماغ سٹیا گیا کیا، ایسی باتیں نہیں، بلکہ محبت اور پیار سے آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ذرا دیکھو، یہ ذرا آنکھاں کھولو، ذرا دیکھو، ذرا قرآن کے اندر پڑھو۔ اب ہم دیکھیں کہ کیسے انداز میں، تو انہوں کتنی پیار سے کیا کر رہے، ان کو سوچنے پر لگا رہے، بس ان کو ایک جو ہے دعوت دے دے رہے، فورس کر رہے تھنک کرنے کے لیے، بتا دے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر چھوڑ دے رہے، ظلم، زیادتی یا پھر جو ہے بدتمیزی نہیں کر رہے، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہے، یعنی کہ یہ جو معبود ہے نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ آپ کا کام بنا سکتے۔ ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پھر پیار سے محبت سے بتا رہے کہ یہ علم دیکھو میرے پاس آیا، یہ علم اب میرے کو معلوم ہو گیا، اور آپ کو یہ علم نہیں تھا، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ اب تک جو غلط عمل کرے اسی لیے کرے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا، پر اب دیکھیے کہ یہ علم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لہٰذا آپ اور میں اب یہ علم کے اوپر عمل کریں گے، آپ میرے پیچھے چلیں اور آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، تو میں آپ کو جو ہے سیدھا راستہ بتاؤں گا، اب آپ میری بات سنیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، اب دیکھیں کہ ہر ایک آیت سے پہلے ابا جان کیا سمجھ میں آتا ہے، محبت سمجھ میں آتی نا، کہ ہر اس میں یا بتی لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، یا بتی انی اخافو، کہ میں ڈرتا ہوں آپ کے بارے میں کہ کہیں آپ کو عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ۔ تو دیکھیں پہلے پیار سے سمجھا رہے، پھر جو ہے شیطان کے بارے میں بتا رہے، پھر اس کے بعد کیا بتا رہے کہ اے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں آپ کو اسی لیے روک رہوں کیونکہ اس میں اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے کو آپ کی آخرت کی فکر ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو دعوت دیں تو ان کو بتائیں کہ ہم ان کے بارے میں فکر ہے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کا ساتھی بن کر رہ جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ ایک تو دعوت کا طریقہ، دوسرا ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر
مند ہونا ہے، ان سے محبت کا تقاضا ایکچوئل میں کیا ہے کہ ان کی ہم آخرت کی فکر کریں. صرف ان سے محبت کر لیں اور ان کو دنیا میں سب فراہم کریں، نہیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی ہم کو فکر ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا اب دیکھیں کہ باپ نے کہا، اب یہاں پر باپ یہ نہیں بول رہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، نہیں، سیدھا باپ کیا بول رہے؟ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. اب دیکھیں کہ یہاں پر ان کے طرف سے وارننگ آ گئی کہ اچھا پہلے کے فور فادرز کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کے نیا دین اختیار کر لے رہے، اچھا تمہارے کو اب میں سزا دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، ورنہ پھر جو ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ اگر تم اب میرے سامنے رہیں گے تو پھر اب میں تم کو جو ہے نہیں چھوڑوں گا. تو دیکھیے کہ یہ فرق ہے واضح ایک مومن کے اندر اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے کے اندر. مومن محبت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا اور پھر اس طریقے سے ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ انہوں جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جواب کس میں دیے انہوں؟ سلامتی والا جواب دیے، سلامتی والا جواب. اب ان کے دھمکانے پہ میں تمہاری خیر خواہی کے واسطے بول رہا ہوں، تمہارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو جان دو، مرضی جو کرنا ہے کر لو، عمل جیسا کرنا ہے کر لو. تو یہاں پر انہوں یہ نہیں بولے بلکہ کیا بولے کہ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، میں آپ کے لیے جو ہے ضرور دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ایک امید بھی ہے اور میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب کی ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ ہوں گا. پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. دیکھیں کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دیے، والدین نہیں سنے، یعنی کہ ان کے باپ نہیں سنے، ان کے گھر والے نہیں سنے، ان کے قوم والے نہیں سنے، تو اب انہوں بول رہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں یہ جگہ چھوڑ کر چلے جا رہا ہوں، اور ہجرت کر چلے گئے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ہم نہیں سمجھنا کہ ایک مرتبہ انہوں بولے، سمجھا دیے، اس کے بعد ان لوگ نہیں سنے اور فوری ایک مرتبہ دعوت دے کر ہجرت کر کے چھوڑ کر چلے گئے، نہیں، بلکہ انہوں نے کافی ٹائم وہاں پر گزارا، ہر طریقے سے سمجھائے، دعوت دی. اور دوسرے واقعات میں ہم دیکھیں نا کہ کس طریقے سے انہوں بتوں کو توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا جاتا اور تمام چیزیں. اس کے بعد کہ یہ جو ہے آیت آئے گی جب انہوں ہجرت کرے، یعنی کہ آگ میں ڈال کر ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، جب اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ آگ کچھ نہ بگاڑ سکی، تو پھر اب اس کے بعد انہوں ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہجرت کرنے کے بعد ہم اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے. یہ اب ہے دیکھیے میسج صحابہ اکرام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بس جب انہوں نے ہجرت کری، اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ تعالیٰ سے برات کا اظہار کرے، ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے، تو اب اللہ تعالیٰ اب رحمتوں کے دروازے کیا کرے ابراہیم علیہ السلام پر کھول دیے، اچھی جگہ دی، اچھی ناموری دی، اچھی اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی. تو صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شرک سے بچنے کے لیے تم اگر ہجرت کرو گے تو تمہارے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور سچی ناموری اللہ تعالیٰ نے عطا کی. دیکھیں آج ہر نماز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی اور ان کے آل اور اولاد پر سلامتی کی جو ہے دعائیں کرتے ہیں. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے دہانی جانب سے پکارا. اب اچانک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیسا نبوت ملی، کیا پہلے کا پہلے جو ہے پورے ڈھول تاشے بجے اور نیوز پیپر پہ چھپا اور پھر اس کے بعد جو ہے پورا اس کا انتظام ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کوئی سیریمنی پیش آتی ہے نا تو اس طریقے سے جیسا ڈگریز دی جاتی ہے تو ایسے کانوکیشن کے طریقے
طریقے سے تھوڑی نبوت ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو نبوت کیسا ملی, سیدھا طور کی طرف جو ہے انہوں جب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ پکارے اور اس کے بعد جو ہے سیدھا ان کو نبوت اللہ تعالیٰ دے دیے. تو نبوت اسی ہی طرح سے ملتی ہے. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا فرمایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو کلام کیے ہوئے ہیں تو یہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی سے نہیں کیا تھا, اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر بھیجا. اب دیکھیے کہ اس کے بعد جو سورت آنے والی ہے سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ, اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر پھر سے یہ پڑھیں گے. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو, اور وہ وعدے کا سچا تھا. اب ان کی کیا کوالٹی تھی کہ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا, اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. اب دیکھیے کہ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے اسماعیل علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے. تو اب دیکھیے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ صرف ہم خود اکیلے نہ کریں بلکہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی لے کر عبادت کریں, چاہے ہماری اب یہ رمضان کی عبادت رہو یا جنرلی بھی نماز. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوتے تو نماز کا حکم دینا ہے, اور 10 سال کے ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھنے پر تنبیہ کرنا ہے, ڈانٹنا ہے, ان کو پوچھنا ہے. حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی, پھر بھی ان کو پریکٹس کرانے کے لیے تھوڑی سی سختی کرنا ہے کہ کیوں نہیں پڑھے بیٹے آپ, جلدی فوری چلیے پڑھیے. تو اس طریقے سے ہم کو جو ہے تھوڑی سی محبت کے ساتھ جو ہے سختی کرنے کا, یعنی کہ 7 سال میں کبھی پڑھ لے رہے کبھی چھوڑ دے رہے, اوکے چلو کوئی بات نہیں, خوشی سے پڑھ لے رہے اچھی بات ہے, پر 10 سال میں نہیں پڑھیں گے تو آپ پھر ان کو کوشچن کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ بستروں کو الگ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا, اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پر کیا ہے, تزکیہ نفس ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا, ظاہری طور پہ باطنی طور پہ دل کو پاک کرنا, اور ایمان کا بھی جو ہے تزکیہ, یعنی کہ شرک سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنا, اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. اب ادریس کا ذکر آ گیا. کیا تھے وہ ایک راست باز انسان تھے. اور پھر کیا ہے, انہو کانا صدیقا نبیہ, اور ایک نبی تھے, اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی. اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے, اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور بزرگی عطا کی تھی. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے. تو اب یہاں پر آیت سجدہ ہے. اب دیکھیے کہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی انبیاء اکرام تھے ان کا کیا طرز عمل تھا. ان لوگ اللہ تعالیٰ جو تعریف کر رہے ہیں نا کہ صدیقا نبیہ, اور پھر انہوں جو ہے راست باز تھے, نیک تھے, صالح تھے, تو اب ان کی صفت کیا ہے. دیکھیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی رحمان کی آیتیں سنتے تو ان کے دل کیا ہوتے, نرم ہو جاتے اور سجدے میں گر جاتے. تو یہ دل کا نرم ہونا اور سجدے میں گر جانا یا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا قرآن کی تلاوت سے, تو یہ بہت ہی بڑی بشارت کی سائن ہے. اس میں جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز صرف اپنے سلیکٹڈ بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے, ہر کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. تو سلیکٹڈ بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ابھی بھی دیکھیے ہم قرآن الحمدللہ اتنا زیادہ پڑھ رہے نا, ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری قرآن پڑھتے وقت کیفیت کیا رہ رہی. بس جو ہے اب جیسا نماز میں ہے تو اب کب ختم ہوتا کب رکو آتا, یا پھر جو ہے جب ہم تلاوت کر رہے تو بس یہ دماغ میں دھن سوار ہے کہ چلو بھاگو, اب جلدی جلدی تیز تیز پڑھو اور بھاگو اور ختم کرنے کا ہے, اتنے کم دن بچے ہوئے ہیں, فنش کرنے کا ہے. تو یہ والی کیفیت ہے. یا پھر ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کے بیان پر جو ہے ہم ریاکٹ کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اور پھر جو ہے روتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ چیز کب ہوں گی, کب پاسبل ہوں گی, سوچ کے دیکھیے. جب پاسبل ہوں گی جب ہم قرآن پڑھے تو ہم کو سمجھ میں آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو جب قرآن پڑھی جاتی تو جنت کا ذکر چل رہا, جہنم کا ذکر چل رہا, اللہ خوش ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو رہے ہیں, اللہ سے ڈرا رہے ہیں, اللہ محبت کر رہے ہیں, کچھ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, اسی لیے ہماری وہ کیفیت بھی نہیں پیدا ہوتی. تو اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کا سلیوشن صرف واحد یہ ایک ہی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس قابل بنے کہ ہم اگر سنیں گے تو ہم جب تلاوت سنیں تو ہمارے کو اس کے مطلب سمجھ میں آئے. ہم اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. کیا ہم دنیا کی تمام تر چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور صرف ایک واحد قرآن ہے جو نہیں سیکھ سکتے؟ اور دیکھیے کہ دنیا کا پرسوں ایسی غور کر رہی تھی میں, تو ایک چیز
خیال آیا کہ دنیا کے علوم جو ہے، دنیا میں کتنے زیادہ علوم ہیں، بتائیے آپ، کتنے زیادہ الگ الگ سبجیکٹس ہیں، الگ الگ فیلڈ ہے. تو ایک اگر سبجیکٹ دیکھیں گے کہ فلکیات کا ایک سبجیکٹ ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ سائنس کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، اور پھر اگر جیسا باٹنی ہے، زیولوجی ہے، اپنی اناٹومی ہے، یہ تمام اگر ایک ایک چیز میں اتنے سب ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہر آیا دن ایک نئی جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوتے جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایون اپنے جیسا موبائل ہے، کتنے ایڈوانس، ایک زمانے میں تو تصور بھی نہیں تھا پر ایڈوانس. اب جو سیکھنے والا ہے، اس کا ماہر ہے، اس کو ہر دن ایک نئی چیز سیکھنا پڑ رہا، ہر دن ایک نئی چیز سیکھنا پڑ رہا. پر قرآن ایک ایسی چیز ہے جو 1400 سال پہلے آ گئی، اور آج تک وہ ایک ہی قرآن ہے، اس میں اور سبجیکٹس ہے ہی نہیں. بس یہ ایک ہی واحد سنگل سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. بس اس میں 30 پارے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر اتنے سورے ہیں، بس 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، اور یہ اتنی ہی، یہ ایک جو بک ہے اس کے کور کے شروع پیج سے اینڈ پیج تک سیم ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی. پر پھر بھی دیکھیے کہ ہماری کتنی زیادہ لاپرواہی ہے اس کے متعلق. یہ نہیں کہ ہر دن جو ہے اب ہم سیکھ لیے نا، ایک بار قرآن آ گئی پھر نئے نئے آیتیں آتے جا رہی، پھر قرآن ہم سیکھ لیے جتنی آئی پھر نئے نئے آیتیں، نہیں، ختم، یہ فائنل ہے، اتنی ہی ہے. اب یہ ایک ہی کتاب ہے اور ہم اس کو سیکھنے کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، سوچتے بھی نہیں سیکھنا، اور پہلے کا پہلے طے کر لیتے کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، میں سیکھ نہیں سکتی، یہ آ ہی نہیں سکتا مجھے، اماں کہاں سے آتا، کیسا سیکھ سکتے، کیسا پڑھ سکتے، آتا ہی نہیں. تو یہ ہم پہلے کا پہلے طے کرتے اور اس کی طرف کبھی کوشش اور سوچتے بھی نہیں کہ میں بھی یہ کام کر سکتی ہوں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ وہ صفت تھی، یہ صفت پیدا کرنے کے لیے ہمارے کو سیکھنا ہے. ہمارے کو تھوڑا سا، پوری آپ لینگویج مت سیکھیے عربی کی، پر اتنا تو سیکھ لیے جس سے ہم کو جو ہے قرآن سمجھ میں آ جائے. تو اتنا تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے ذریعے سے بھی بتایا جا رہا، چھوٹی چھوٹی سمپل گرامر جو ہے عربی کی بتائی جاتی جس سے ہم کو جو ہے سمجھ میں آتا. ہاں یہ ہے کہ آپ اگر توجہ سے، ڈیڈیکیشن سے اگر ہم یہ تھوڑی سی گرامر، بیسک گرامر سیکھ لیں اور لفظی ترجمہ سیکھ لیں. لفظی ترجمہ بھی جو ہے کئی ہمارے جو ہے آڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس، استاذہ بھی بہترین طریقے سے جو ہے لفظی ترجمہ بتاتی ہیں، تو یہ بھی ہم جو ہے سیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا بھی جو خاص طور پہ جو میرا جو کورس ہے وہ بھی صرف اسی پر توجہ دیتا ہے کہ ہم اس کی بیسک تھوڑی سی گرامر کے ساتھ عربی کے اوپر توجہ کریں، لفظی ترجمے ہم جو ہے ترجمہ سیکھیں، تاکہ ہم کو جب ہم عربی پڑھیں تو ہمارے کو قرآن سمجھ میں آئے. بس ہمارے کورس کا مین جو موٹیو ہے، مین جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم کو قرآن بھی سمجھ میں آئے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آئے، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا سبق دے رہے سمجھ میں آئے. تو مین فوکس ہمارے جو ہے میرا جو میں کورس کرواتی ہوں اس میں مین فوکس صرف یہ ایک واحد چیز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، یہ والا کورس کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھیں کہ جب آیتیں پڑھی جاتی تو روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ جو ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اب یہ جو نبی تھے، ان لوگ اس کے بعد کیا کرے، ایسے ناخلف لوگ وجود میں آئے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں. تو نمازوں کو ضائع کرنے والے جو ہے ناخلف ہوتے ہیں، نا اہل ہوتے ہیں، نا لائق ہوتے ہیں. تو ایسی اگر دیکھیے کہ وہ اولاد جو ہماری نمازوں کو ضائع کرتی ہے، وہ اولاد ایکچوئل میں پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. جو اللہ کا حق نہیں سمجھ سکتی وہ والدین کا حق کہاں سے سمجھے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے بعد نمازوں کو ضائع کرنا. اب نمازوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ابن مسعود، نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب انہوں یہ آیت پڑھے تو انہوں نے کہا کہ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت بالکل ہی ختم ہو جائے. وہ ٹائم پہ پڑھنا، لیٹ پڑھنا، سست پڑھنا، سلو پڑھنا، آخری وقت کا انتظار کر کے پڑھنا، گویا ایسا کہ دل اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، اب بس زبردستی کو اٹھ کے پڑھ لے رہے، اب پڑھنا ہی ہے نا، اب کیا کریں گے، دوسرا آپشن نہیں ہے نا، زبردستی. تو وہ اس انداز میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو خواہش ہوتی ہے، تو وہ تو انتظار کرتا ہے نماز کا، اور جیسا اذان ہو گئی، وقت ہو گیا تو، یا پھر اذان ہونا ضروری نہیں ہے، وقت بھی ہو گیا تو نماز پڑھ لیتا ہے وہ. پر جس کو نہیں پڑھنے کا رہتا تو انہیں اس کو ٹالتے رہتا اور لاسٹ مومنٹ پہ اٹھ کر جو ہے زبردستی کی جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے. تو پھر جو ہے صحابہ اکرام بولے کہ اچھا اس کو نماز کو ضائع کرنا بولتے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا نماز کو ضائع کرنا ہے. کیا بولے؟ نماز کو چھوڑ دینا نماز کو ضائع کرنا ہے. تو اس پہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو پھر وہ تو کافر ہو جاتے. یعنی کہ نماز کو چھوڑ دینا تو پھر کیا ہے؟ کفر کی علامت ہے.
تو نماز کو چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. یہاں پر ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت ہی سستی کے ساتھ اور پھر نہیں چاہتے ہوئے اور پھر لیٹ کر کے جو ہے پڑھنا. اور دوسری صفت کیا بتائے جو ان کے بعد ناخلف لوگ تھے ان کے بعد کے وہ کون سے تھے؟ خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، شہوات کی پیروی کرنا، جو دل بول رہا اس کی پیروی کرنا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس غیہ ہے. اور غیہ کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے. کیا ہے یہ؟ جہنم کی وادی ہے. یعنی کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیہ رکھیں گے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت خطرناک ہے، بہت بری ہے. تو یہ گہری کھائی کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کی اس میں ڈال دے گا. کس کو؟ جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ اور ایک ہے امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق جب گئے تو انہوں وہاں پر رو رہے تھے. تو انہوں پوچھے کہ اے انس بن مالک آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ صحابی ہے نا، انس بن مالک صحابی ہے. تو انہوں بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی کوئی چیز آج میں نہیں پاتا اور ایک چیز بچی ہوئی تھی وہ نماز تھی، پر اب لوگ نمازوں کو بھی ضائع کر رہے. اور انہوں اس بات پہ رو رہے تھے کہ نماز ایکچولی ان کے وہاں پر نمازوں کو بہت دیر سے پڑھایا جا رہا تھا. مسجدوں میں جو ہے نمازوں کا جو سسٹم تھا، جماعتوں کا جو سسٹم تھا وہ بہت ہی لیٹ رکھا جا رہا تھا. تو وہ دیکھ کر ان کو اتنا افسوس ہوا کہ انہوں رونے لگے. تو نمازوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے تو صحابہ اکرام رونے لگتے. اور لیٹ نماز، آج دیکھیے ہمارے مسجدوں میں بھی عشاء کی نماز کیا ٹائم پہ پڑھائی جاتی، فجر کی نماز کیا ٹائم پہ پڑھائی جاتی، بالکل ایسا سلام پھیرو تو پیچھے پورا اجالا ہو جاتا. تو ایسی نماز یہ کیا ہے؟ یہ نمازوں کا ایک انداز میں ضائع کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ فسوف یلقون غیہ، ان کو عنقریب غیہ میں جھونک دیا جائے گا. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام میں دو چار ہوں گے. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. کیسا؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. اور رحمان نے اپنے بندے سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. سبحان اللہ. جنت میں کیا ہے؟ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو دنیا میں بےہودہ بات نہیں کرتے وہ جنت کے مستحق بھی بنیں گے اور وہاں پر بھی وہ بےہودہ بات نہیں کریں گے. اور جو کچھ سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں بے ہم صبح اور شام ملتا رہے گا. یعنی کہ صبح شام کا مطلب کیا ہے؟ کنٹینیوس. صبح شام کا مطلب صرف صبح ایک ٹائم اور شام ایک ٹائم. آئے جنت میں صرف 2 ٹائم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کھانا. پھر کیسا؟ ہمارے کو تو 3 ٹائم کھانے کی عادت ہے. پھر چائے بھی الگ ہونا، ہمارے کو چائے کے ساتھ تھوڑا سنیکس بھی ہونا. تو اب پھر وہاں کیسا کریں گے بھائی؟ تو صبح شام کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کھانا ملتا رہیں گا، ہمیشہ سروس آن رہیں گی، جب چاہے وہ وہاں پر ملیں گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. یہ اور پھر کیا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے. کس کو؟ جنت کا یہ وارث کس کو بنائیں گے؟ جو تقویٰ کی صفت رکھنے والا ہے اس کو وارث بنائیں گے. اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک جنتی کی جو صفت بتائی گئی، بےہودہ بات وہاں پر نہیں سنیں گے. بیکار کی بےہودہ لغو بات کا مطلب کیا ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا سا ماحول رہتا، ساری نعمتیں رہتی، سمجھے کہ بھائی کوئی اچھی سی جو ہے اوکیشن ہے، پارٹی چل رہی، سب اچھا، اس میں نا ایک بیکار سی بات نا بعض وقت پورا مزہ کو خراب کر دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے نا اسپوائل اسپاٹ بنے ہوئے رہتے، آ کر جو ہے اچھی سی محفل میں جو ہے ایک بیکار ایک جو ہے بات بول کر چلے جاتے یا ایک بیکار بات جو ہے کہہ دیتے. اس سے کیا ہوتا؟ پورا مزہ برباد ہو جاتا، سب کے موڈ آف ہو جاتے، سب کی جو ہے چہرے پر جو خوشی تھی وہ پوری خوشی جو ہے اب تنگی میں جو ہے بدل جاتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں اور وہ تمام نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے کہ وہاں پر بےہودہ بات نہیں رہے گی، کوئی بےہودہ بات کرنے والے نہیں رہیں گے. اور پھر آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام یہ بول رہے کہ ہم
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے نہیں اترا کرتے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ، جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ رب۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے تھے، یہ ایک دم سے سڈن ایک واقعہ چلتے چلتے ایک بات بیچ میں آ گئی، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے یہ تقاضا کر رہے تھے، آپ بار بار آیا کریے نا، آپ بار بار آ کر مجھے آیتیں سنایا کریے، بار بار آ کر مجھے پڑھایا کریے، بار بار آ کر مجھے نصیحت دیا کریے۔ تو یہ آپ کے اندر خواہش تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہاں پر بولے کہ اے نبی، ہم اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے آپ کے پاس، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے جب بھی ہم کو اترنا پڑتا، اور ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ بھولنے والا نہیں ہے مطلب اب بہت زیادہ وقت ہو جاتا، اگر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، اور پھر کیا ہے دعائیں کرنے لگتے کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتا رہے کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب کون سی آیت آنے کا ہے، اور کب وہی بھیجنا ہے، اور کب ایسا گائیڈ کرنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے کریں گے، بھول رہے نہیں، وہ رب ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں نا، کہ بیچ میں دیکھیں کہ اب یہاں پر واقعہ بتاتے بتاتے نبی کا ایک ذکر چل رہا تھا، وہ بتاتے بتاتے یا جنت کا ذکر چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی کوئری کو بھی اٹینڈ کر رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو تسلی بھی دے رہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے جتنا جیسا ضرورت ہے آپ کو دیتے، تسلی بھی دیتے جا رہے اپنی نبی کے ٹورڈز۔ اور پھر وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا اور اس ساری چیزوں کا بھی جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ اور کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں جو اس کے ہم پایا ہے، اس کے برابر ہے؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقع جب ہم مر چکے ہوں گے تو پھر کیا زندہ دوبارہ کر کے اٹھائے لائے جائیں گے، کیا نکالے جائیں گے؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اسے پہلی بار اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ ذرا اپنے اوپر غور کرو، کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو، ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ تمہارے رب کی قسم، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے اللہ اپنی قسم کھا کے بول رہے کہ تم کو اور ساتھ میں تمہارے جو بہکانے والے جو شیاطین تھے سب کو گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیتیں آ رہی ہے، آیت نمبر 68 سے پڑھے اپن، یہ آیتیں بہت ہی خطرناک ہیں، بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی اپنا دل تھام کے ہم کو بیٹھنا ہے، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ یہ آیتیں سننا ہے، اور پھر فوری سے فوری ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس سے حفاظت فرما۔ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ سب کو گھیر لائیں گے، سب کو جہنم کے اطراف گرد کھڑا کریں گے، گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ گرا دیں گے، ذلیل، یعنی کہ گھٹنوں کے بل کا مطلب ذلیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ سب، یا پھر سب ہیبت سے، پریشانی سے، ان کے جو پیر ہے وہ ان کے پیر ان کے وزن کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور وہ گھٹنوں کے بل خود بخود گر جائیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، یعنی کہ سب کے گناہوں کے حساب سے وہاں پر گروپس بنیں گے، جو جتنا گنہگار رہے گا اس کی گناہ کے حساب سے وہ الگ جو ہے جہنم کے الگ جو ہے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا رہیں گا، سب کو چھانٹ لیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ اب ہمارے کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ہم دنیا میں فتوے جھاڑتے نا، انہوں جو ہے جہنمی ہے، انہوں کافر ہے، انہوں تو جہنم میں جاتے، ایسے ایسے کر رہے کاما، اب انہوں تو جہنم میں جا کے جلنے والے ہیں، اللہ اس کو ایسا کر دو ویسا کر دو۔ ہمارے کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کون جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم جہنم پر وارد نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ کیا بتایا جا رہا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے جانے والا نہیں ہے۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ اٹل فیصلہ ہے۔ یہ جب آیتیں صحابہ اکرام پڑھتے، جیسا عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک وقت رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ ان کی بیوی جب دیکھے تو انہوں بھی رونا شروع کر دیے، تو انہوں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں
کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر، آپ جو طریقے سے آپ رو رہے تڑپ تڑپ کر، آپ کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی رو رہی ہوں۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی وہ آیت یاد آ گئی، وہ بات یاد آ گئی جو سورہ مریم میں 71 آیت جو ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہیں ہونے والا ہے۔ وارد کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے گزرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم پر سے گزر کر ہی جنت میں جانا پڑے گا، یعنی کہ جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں۔ ہر ایک انسان چاہے کتنے سے کتنا نیک کیوں نہ رہو، اس کو بھی اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اوپر سے اس کو گزرنا ہے۔ تو انہوں جب یہ جو ہے آیتیں پڑھے تو پھر زور زور سے جو ہے انہوں رونا شروع کر دیا، اور انہوں یہ بولے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اس کے اوپر سے کیسا گزرنے والا ہوں، میں کیسا گزروں گا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر ابو جو ہے میسرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں جب بھی اپنے بستر پر لیٹتے تو بولتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، اور پھر رونے لگتے، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے اور فرماتے کہ پتہ نہیں کہ وہ جہنم کے جو ہے اوپر سے جب گزرنا پڑے گا تو پھر ہم اس میں سے کیسا بچ سکیں گے۔ تو اب اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بیچ میں جو راستہ بنائیں گے، جنت اور جہنم کے بیچ میں جو جانے کا راستہ رہے گا وہ پل صراط کا راستہ رہے گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 71 میں، یہ پل صراط کی ایکچولی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کیسا ہے کہ وہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے، بہت ہی کٹھن راستہ ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور وہ جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، اور ہر ایک کو وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر کیا رہے گا؟ جو جیسے اعمال کرنے والا رہے گا اس کے حساب سے وہ اتنی مشکل سے اس سے گزرے گا اور کٹ کٹ کے جہنم میں گرتا جائے گا، اور جو نیک لوگ بھی رہیں گے یعنی کہ کلمہ گو بھی رہیں گے وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی جو پاداش میں جو بھی سزا ہے وہ بھگتیں گے، اس کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب نکالے جائیں گے، اللہ کو معلوم ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ سب کو اپنے گناہوں کو بھگت کر اس کے بعد وہاں سے نکالا جائے گا۔ کتنے دن؟ اگر ایک جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک جو ہے انسان کو جو دنیا میں ساری نعمتیں لوٹا ہوا ہے، آیت نمبر 71، تو ساری نعمتیں لوٹا ہوا ہے، جب اس کو جہنم کی ایک ڈبکی لگا کر نکالیں گے تو انہیں بولیں گا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کیا ہے، نعمت کیا چیز ہے، میرے کو معلوم نہیں، میں کبھی نعمت کا چکا ہی نہیں، نعمت کو ذائقہ تک میں ایک چکا تک بھی نہیں۔ نعمت کس کو بولتے؟ جو دنیا میں سب سے عیش میں رہنے والا انسان، دنیا میں سب سے عیش میں رہنے والا انسان ایسا بولیں گا۔ تو سوچ کے دیکھیے کہ وہ جہنم کا ایک سیکنڈ بھی بہت خطرناک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے کیا ہوں گے کہ کیسا گزریں گے؟ گھسیٹتے ہوئے ٹکڑے ہو کے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ کچھ لوگ کیسا گزریں گے؟ وہاں پر رینگتے ہوئے گزریں گے، پیدل چلتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ جو ہے تیز پرندہ اڑنے والے شکل میں گزریں گے، کچھ عمدہ گھوڑے جیسا تیز بھاگتے ہیں ویسا گھوڑے بھاگنے کی شکل میں گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، اور کچھ جو ہے بلنک آف این آئی کہ آنکھ کی جو بلنک ہم کرتے ہیں تو پلک جھپنے کی طرح ویسا گزریں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم گزار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسے حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح سالم اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے کی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو گزار دے۔ اور اس میں دیکھیے کہ وہ صرف جو ہے پل صراط تلوار سے تیز، بال سے باریک نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اس کو جو ہے بڑے بڑے لوہے کے ہوکس لگے ہوئے ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہوک جیسا آپ سمجھے کہ جیسا آکٹوپس کے جو کنڈے ہوتے نا، ایک امیجنیشن میں صرف بتا رہی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ وہ کیفیت کیسی ہے۔ تو جیسا جو ہے یعنی کہ انسان جب وہاں سے گزریں گا تو ایک جیسا والدین کی نافرمانی والا ایک کنڈا آئے گا اور کھینچ کر اس کو جو ہے جہنم میں لے کے جا کر پھینک دے گا، یا خطا رحمی والا کنڈا آئے گا اور وہ جو ہے لے کر جا کر ہوک جو ہے پکڑ لے گا، اپنے پنجے میں پکڑ لے گا اور اس کو جو ہے کھینچ کر لے کر جائے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ اسی طریقے سے امانت میں خیانت، کسی کی جو ہے کسی کو تکلیف دے دینا، یہ جو بھی جو گناہ ہیں وہ جو ہے ہوکس آئیں گے اور انسان کو جو ہے پکڑ کر جہنم کی کھائی میں لے کر جا کر پھینک دیں گے۔ تو ہر ایک کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، سب کو اس کے اوپر سے لے کر اس کے اوپر سے جو ہے لے کر گزارا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب لیکن جو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے حفاظت کر دیں گے۔ تو صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ یہاں پر آپ کا ساتھ ہے، وہاں پر آپ
آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ہمارے کو کہاں ملیں گے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈنا وہاں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں پل صراط کے کنارے ہی کھڑا رہوں گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کے لیے، دیکھیے کہ ہر کسی کو اپنی وہاں پر فکر ہے، وہاں پر اپنے امت کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میری امت یہاں سے صحیح سلامت سے گزر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ اب اس کے لیے وہ رابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے کے لیے ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا؟ دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بدعتیں کریں گے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حوض کوثر کی جو حدیث ہے نا کہ سوخن نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہ تم میرے بعد میرے دین میں اضافہ کرے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ نہیں تھا کہ میں جو سکھایا تھا اس میں اضافہ کرے، غم یہ تھا کہ اللہ کی تعلیمات میں اضافہ کرے، تم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف تم گئے تو چلو آج تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ وہاں پر ایک ہی جو ذات ہے جو بچانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، ان کی محبت، ان کی ہمدردی، اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں نہ ہم ایسے عمل کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، یا ہمارا محبوب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں، تو ہمارے کو بہت ہی احتیاط سے عمل کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے، اور اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کس کو بچا لیں گے؟ جو دنیا میں متقی۔ اب دیکھیں کہ یہ صفت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، تقویٰ کی زندگی، دنیا میں بچیں گے، بچتے بچتے زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ پل صراط سے بھی ہم کو بچا کر گزار دے گا۔ یہاں پر اگر ہم اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچیں گے تو پھر پل صراط پر سے بچا کر گزارنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں لے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیت سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے لگتے ہیں، اور ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، یعنی کہ دارالندوہ جو ان کا تھا یا دارالارقم جو بالکل غریب ہے صحابہ اکرام، کیا انہوں اچھے ہیں؟ کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان کے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج بھی ہم دیکھیے کہ اگر ہم نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی تو اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھے، بلکہ ڈرتے رہیں کہ اللہ کی ڈھیل تو نہیں ہے۔ دیکھیے کہ رحمت ہے، شکر کریں، انجوائے کریں، پر ساتھ میں ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں ڈھیل تو نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وعدہ آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، یعنی کہ عذاب الہی سے پکڑتا ہے یا قیامت لا کر پکڑے گا۔ تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست ہدایت کی طرف جو ہے ترقی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فلسفہ کیا بول رہے کہ جو راہ راست چاہتا ہے تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، الذین اہتدوا ہدی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ فوری اللہ تعالیٰ سے ابھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم راہ راست چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم کو راہ راست دکھا دے، تو ہم کو راہ راست پر چلا دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا پھر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا کریں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہوں، مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی کہ یہ جنرل اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہر ایک مشرکین مکہ کی طرف، اور خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ عاص بن وائل ایک جو کافر تھا تو انہیں یہ بولتا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دولت عطا کرے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی مجھے ایسا ہی عطا کریں گے، کیونکہ اس نے جو ہے کعب رضی اللہ عنہ کا جو ہے مال لیا تھا۔ جب انہیں واپس کرنے کو پوچھے وہ صحابی تو انہیں بولا کہ نہیں دیتا میں، ٹھیک ہے کیا کرتے کر لو، نہیں دیتا، اچھا جب دوں گا میں جب تم نبی کا انکار کرو گے۔ تو انہوں بولے کہ میں تم مر بھی گئے
تو میں نبی کا انکار نہیں کرنے والا ہوں. تم مر کے دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے تو میں نبی کا انکار یعنی کہ قیامت تک نہیں انکار کروں گا. تو انہیں بولا اچھا ایسا ہے, تو پھر جب میں مر کے دوبارہ اٹھوں گا نا, تم بول رہے نا مر کے اٹھتے دوبارہ اٹھے جانے والے ہیں, تو جب میں مر کے دوبارہ اٹھوں گا نا وہ ٹائم پہ آ کر جو ہے میرے سے تم اپنا پیسہ لے کر جاؤ. تو ایسی باتیں کرنے والے اتنی حماقت گھمنڈ میں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا رحمان سے اس نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سزا میں اور بھی زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے پاس سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان ہستیوں کو پشتبان بنائیں, یعنی کہ سپورٹرز. کوئی پشتبان نہ ہوگا, وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ باتیں ہم اس سے پہلے سورہ میں پڑھ چکے نا کہ وہ لوگ قیامت میں انکار کریں گے تمام معبود اور بولیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, ہم تو تم کو کبھی نہیں بولے تھے عبادت کرو بول کے, آج ہم تم کو بچا بھی نہیں سکتے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں اور جو خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانی کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم میں ہانکیں گے. جہنم میں جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا, دھتکارا جائے گا. ہڑی جس طریقے سے ہوتا نا تو ویسا جو ہے جہنم میں دھتکار کر لے کر جائیں گے. اور مومنوں کے ساتھ کیا ہے؟ VIP ٹریٹمنٹ. متقیوں کے ساتھ مہمانی ہوگی, ضیافت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جو ہے آنر ان کو دیا جائے گا. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس کو رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل ہو گیا, یعنی کہ جس کو اجازت مل گئی انہوں جو ہے سفارش کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. سخت بے ہدا بات ہے جو تم گھڑ لائے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. دیکھیں یہ آیتیں کتنی خطرناک ہے نا. شرک کے بارے میں بتایا جا رہا کہ جو لوگ شرک کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کھڑا کر دے رہے, اللہ کو بیٹا بنا, اللہ تعالیٰ کا بیٹا منسوب کر رہے, تو یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے, پہاڑ گر جائیں اس بات کے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اگر یہ چیزوں کو اگر حس رہتی, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ غصے سے جو ہے پھٹ جاتے تھے یا ڈر سے جو ہے پہاڑ گر جاتے تھے. اگر ان لوگ جو ہے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکتے تو یہ کرتے تھے. یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رحمان کو بے اولاد منسوب کر رہے, ان کا یہ دعویٰ ہے. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. اللہ کی شان ہے ہی نہیں کہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کرے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. چاہے وہ نبی رہو, اولیاء اکرام رہو, چاہے تمام مخلوق رہو, سب اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ غلام اور بندے ہیں. اور وہ بندگی میں بھی کتنی عزت ہے دیکھیے, کیونکہ وہ رحمان, وہ بادشاہ کے بندے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ یہ آیت بھی کتنی خطرناک ہے نا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ایک اکیلے جانا ہے, کوئی نہیں ہے سپورٹ کے لیے, کوئی ہیلپ کرنے نہیں ہے. آج دیکھیں کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کے چلے آتے, ذرا تم چلو نا, میرے کو وہاں جانے کا ہے. وہاں پر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے ساتھ میں. یہیں سے دیکھیے کہ قبر میں بھی اکیلے جانا ہے, حشر میں بھی اکیلے, کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں رہے گا. اپنی فکر کرنا ہے, اپنی فکر کر لیں اور اپنی جنت بنا لیں. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کرے, ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. کیا ہے کس کے دلوں میں کس کی محبت؟ ایک تو جو نیک عمل صالح کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے تو خود ان سے محبت کرتا ہے, اس کے بعد پھر ان کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرتا ہے. جس کی حدیث بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے جبرائیل تم بھی محبت کرو. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام
فرشتوں کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلے آسمان کے فرشتے، پھر اس کے بعد وہ ہلچل مچتی ہے اور اتنی اس کی معروفیت ہو جاتی ہے کہ دوسرے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، پھر تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، پھر اتنی زیادہ اس کی محبت جو ہے پھیل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کس بنا پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح پر ملے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل فرمایا ہے، کس لیے؟ تاکہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دو، ٹھیک ہے، اور خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو، اس سے پہلے کہ ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان بھی نہیں پاتے، ان کی بھنک بھی کہیں سنائی بھی دیتی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آیت کو اینڈ کرتے ہیں۔ سورہ مریم ہمارا الحمدللہ ختم ہوا۔ تو دیکھیں کہ کیا بتا رہے کہ قرآن کس لیے ہے؟ کہ ہمارے کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور ایک بار ہم جب ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم فرما برداری کر کے ختم ہو یا نافرمانی کر کے ختم ہو، ایک بار ختم ہو جائیں گے تو ہمارا نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ آج ہماری جو ہے 4th جنریشن 3rd جنریشن اوپر کی طرف اگر ہم دیکھیں گے 4 فادرز میں، تو جو ہے 4 فادرز کے ہمارے نام بھی نہیں معلوم ہے۔ کسی کو تو اپنے نانی دادی کا نام معلوم رہا تو بس ہے، اس کے بعد ان سے بڑھ کے ہوتا ہے معلوم؟ نام و نشان ختم ہو گیا۔ ہم بھی ایک زمانہ آئے گا کہ ہماری دوسری نسل کے بعد ہمارے کو کوئی پوچھنے والا، یاد کرنے والا، ہمارا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے، اپنی تیاری کرنے کا ہے، تو ہم کو اپنی تیاری کر جانے کا ہے، کیونکہ وہاں پر سب فردن آنے والے ہیں، ہر کسی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، تو ہم اس کی یہیں سے تیاری کر لیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر سے آسانی سے گزار دے، پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے، ہمارا وہ مرحلے تمام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت پر ہم کو سلامت رکھ، ہماری خبر میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو سلامت رکھ، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تو تمام خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ تو ہماری نجات عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، آب کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما، تیری ہی مدد سے ہم کر سکتے ہیں یا الہ العالمین، ہم کو تیرے اطاعت کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کے طریقے سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ وہاں پر پل صراط پر ہم کو بجلی کی طرح، تیزی کی طرح صحیح سلامت سے اللہ تعالیٰ، یا اس سے بھی کوئی تیز چیز ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ تو صحیح سلامت کے ساتھ ہم کو گزار دے یا الہ العالمین۔ ہم تجھ سے یہیں پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں یا رب العالمین، ہم سب تیرے لیے روزہ رکھے ہیں، اور روزے کی حالت میں تو دعاؤں کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ، تیرا وعدہ ہے تو سنتا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا الہ العالمین۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہم جا کر ہاتھ پھیلائیں، تیرے در کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم تیرے سامنے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جو مانگتے ہیں اس کو عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، تیرے حکم کے بنا پر ہم مانگ رہے ہیں یا الہ العالمین، ہمارے جھولی میں مغفرت ڈال دے، تیری رضا ڈال دے، جنت کے اعلیٰ جنت کے مقام جنت الفردوس اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں قرآن میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم اندھے اور بہرے بن کر قرآن کو نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ، تو ہم یہ نیت سے سنتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کریں یا الہ العالمین، ہم کو وہ صفت عطا فرما دے، اس کے قابل بنا دے کہ قرآن سنے تو سجدے میں گر جائیں، قرآن سنے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہمارے ایمان کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے یا الہ العالمین۔ تو اپنے رحم اور کرم سے ہم کو خوب نواز، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ